بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کسی فلم کا ہٹ ہو جانا یا کسی فلم کا فلاپ ہو جانا یہ ہماری کامیابی اور ناکامی کی نشانی نہیں ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ آج کل فلم اور مووی دیکھنے کو کوئی عیب کی چیز نہیں سمجھا جاتا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو دیکھنے جاتے تھے چھپ چھپ کر دیکھنے جاتے تھے، لیکن آج کل تو فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں اور اپنے اسٹیٹس پر بھی رکھتے ہیں کہ میں فلانی فلم دیکھنے جا رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ، یعنی اس کو معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا اور اس پر فخر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ ابھی کچھ دنوں پہلے پٹھان مووی ریلیز ہوئی ہے، تو جو دیکھ کر آتے ہیں اس پر فخر کرتے ہیں، اور بہت سے اچھے دیندار مسلمان جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، نمازی سمجھے جاتے ہیں، ان کی زبان پر بھی یہ سنا جا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پٹھان مووی کو تو دیکھنا ہے، پٹھان فلم کو تو دیکھنا ہے۔ دوستو، جہاں مسجدیں ویران ہوں اور وہاں مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں سے وہاں کے تھیٹر آباد ہو، تو پھر دوستو مسلمانوں پر تباہی نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ وہ گناہ جو ایمان کو کھوکھلا کرنے والے ہیں، ایمانی طاقت کو ختم کرنے والے ہیں، اللہ کے ڈر کو نکال کر لوگوں کے ڈر کو، لوگوں کے رعب کو دل میں بٹھانے والے ہیں، اس میں ایک نمبر کا گناہ بد نظری اور شہوت کے گناہ ہے۔ اس لیے دوستو ایسے بے حیائی اور بے شرمی کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حدیث ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں یہ چیزیں عام ہو جائے جو آگے آپ نے بیان فرمائی ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس وقت سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، سرخ آندھیاں چلے گی اور زلزلے آئیں گے اور لوگ زمینوں میں دسیں گے، جیسا کہ ابھی ہو رہا ہے، جگہ جگہ دھرتی کمپ آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، لوگ زمین میں دس رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پتھر برسیں گے اور پھر اس طرح حالات آئیں گے، اس طرح نشانیاں ظاہر ہوگی جیسے کوئی لڑی ہو، ہم سمجھنے کے لیے تسبیح ہو، جب وہ ٹوٹ جائے، اس کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اس کے دانے کیسے گرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح نشانیاں، حالات اور پریشانی آئے گی جب میری امت میں نیچے جو آپ نے 12 چیزیں گنوائی حدیث میں، یہ چیزیں عام ہو جائے گی۔ میں 12 چیزیں بتلاتا ہوں، اس میں ایک چیز جو آج کے ٹاپک کے مناسب ہے وہ بھی میں آپ کو بتلاؤں گا۔ سب سے پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جائے گا، سمجھنے کے لیے جو سرکاری مال ہے اس کو اپنا مال سمجھا جائے گا، اور یہ عام ہو رہا ہے کہ ہر سرکاری افسر سرکاری پراپرٹی کو، سرکاری مال کو اپنا مال سمجھ رہا ہے۔ ایک بات آپ نے فرمائی۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ امانت دبا لی جائے، اور یہ آج کل ہو رہا ہے کہ اب کسی کو کوئی چیز بطور امانت دو، کسی کو کوئی چیز استعمال کے لیے دو، کسی کو مکان کرائے پر دو، وہ اس پر قبضہ جما لیتا ہے، قبضہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ چیز بھی ہمارے عام ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ زکوٰۃ کو لوگ تاوان اور بوجھ سمجھیں گے، اور ہو رہا ہے۔ بہت سے اچھے مسلمان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے ہم پر ظلم کرتے ہوئے زکوٰۃ کو لازم کیا ہے۔ میں ایک بات بھی اس میں بتلا دوں، جب یہ GST آیا تھا تو اس وقت ورکشاپ پر ایک بات چلتی تھی کہ جو لوگ 2.5% زکوٰۃ پر اعتراض کرتے تھے، اس پر سوال اٹھاتے تھے، ان کو 28% یا 18% GST مبارک۔ تو آج کل لوگ زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھتے ہیں، یہ آپ نے فرمایا۔ چوتھی بات آپ نے جو فرمائی کہ علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا، یہ بھی ہو رہا ہے۔ لوگ دنیا بٹورنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں۔ پانچویں چیز آپ نے جو فرمائی کہ انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، یہ بھی لوگوں میں عام ہو گیا ہے۔ تو ہر ایک گھروں میں یہ چیز ہو گئی ہے کہ بیوی کی بات مانی جاتی ہے، ماں کی بات نہیں مانی جاتی۔ چھٹی چیز جو آپ نے فرمائی کہ دوست کو قریب کریں گے اور باپ کو دور کریں گے، اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ دوست کے لیے جو وقت ہے وہ باپ کے لیے نہیں۔ رات کو دیر دیر تک دوستوں کے پاس بیٹھیں گے لیکن ماں باپ کے پاس نہیں بیٹھیں گے، ماں باپ کو وقت نہیں دیں گے، دوستوں کی بات سنیں گے، ماں باپ کی نہیں سنیں گے، یہ بھی لوگوں میں عام ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے ساتویں چیز آپ نے جو فرمائی کہ مسجد میں شور و غول ہونے لگے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ مسجدوں میں دیکھو کیسا آواز ہو رہا ہے، نماز کے بعد دیکھو کوئی پروگرام ہو، مسجد میں بیان ہو، بیان جب ختم ہو کتنا شور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آٹھویں چیز آپ نے جو بیان فرمائی کہ قوم کی قیادت فاسق و فاجر کرنے لگے گی، یعنی قوم پر جو حکمراں ہوں گے وہ فاسق اور فاجر ہوں گے، گنہگار ہوں گے، اور یہ بھی چیز ہمارے سامنے ہو رہی ہے۔
اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نویں چیز جو فرمائی کہ انسان کی عزت اس لیے کی جائے گی تاکہ وہ شرارت نہ کرے، یعنی اس کے شر اور تکلیف سے بچنے کے لیے لوگ اس کی کیا کریں گے؟ عزت کریں گے، کہ اگر ہم اس کی عزت نہیں کریں گے تو یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، تو اس کی تکلیف اور نقصان سے بچنے کے لیے اس کی کیا کی جائے گی؟ عزت کی جائے گی، آپ نے فرمایا، اور یہ بھی ہو رہا ہے۔ 10ویں چیز آپ نے جو فرمائی، جو اصل بتلانا ہے کہ گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے گی، اور یہ ہو رہا ہے کہ گانے جیسے موبائل میں، اسی طریقے سے اور بھی دوسرے سامان ہے، تھیٹر بھی ہے، یہ بھی گانے بجانے کا کیا ہے؟ ایک سامان ہے، اور لوگ جب زیادہ ان سب چیزوں کو دیکھنا شروع کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ سامان بھی بڑھیں گے۔ تو یہ آج کے ٹاپک کے مناسب بات تھی، اصل مجھے اس کو بتلانا تھا، اس کے تحت میں نے آپ کو پوری حدیث بتلائی۔ پھر آپ نے 11ویں جو بات بتلائی کہ شراب کی مستیاں لوٹی جائیں گی، اور یہ ہو رہا ہے، نیو ایئر کی پارٹی ہو، کرسمس ہو، جو بھی ایسے موقع پر جو پارٹیاں ہوتی ہیں اور اس میں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، کتنی بے حیائی، بے شرمی اور کتنا شراب پیا جاتا ہے، یہ سب ہو رہا ہے، سب ہمارے سامنے ہے۔ اور آپ نے پھر جو 12ویں چیز بیان فرمائی کہ جو بعد میں پیدا ہونے والے ہوں گے یہ امت کے پچھلے لوگوں پر لعنت کریں گے، اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو بزرگوں پر تنقیدیں کرتے ہیں، صحابہ پر کیا کرتے ہیں؟ تنقیدیں کرتے ہیں۔ تو آپ نے 12 چیزیں بیان فرمائی، جب یہ 12 چیزیں لوگوں میں عام ہو جائیں گی تو پھر زلزلوں کا انتظار کرو، آسمان سے پتھر برسنے کا کیا کرو؟ انتظار کرو۔ تو دوستو آج یہ جو حالات آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں اور طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم چیک کریں ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہیں کہ نہیں؟ تقریباً ہر چیز ایسی ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی۔ تو دوستو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ ہماری دنیا بھی عافیت کے ساتھ گزرے اور ہماری آخرت بھی اچھی بنے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔